پچھلے 4 ہفتوں سے ہم لوگوں کو نہیں ملنے دے رہے، تو اب اس طرح کی پھر وہ باتیں پھیل رہی ہیں. خبر نکلی تھی کہ ان کو قتل کر دیا. اب اتنی بڑی بات کیسے انہوں نے شروع کی یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ. کسی کو کچھ نہیں پتا اس وقت کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ صرف ایک کوئی سپارک ہوئے گا اور ان کو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ لوگ کس حد تک جائیں گے. سب سے بڑا میرا پہلا سوال یہی ہے جو ابھی پاکستان میں چل رہا ہے. ہمیں اور پاکستان کے عوام کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کی کیا حالت ہے. آپ کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہے. کیا ابھی کسی کو پتہ چلا ہے کیا حالات ہیں وہاں پر؟ کچھ بتائیے میم. نہیں، کچھ نہیں پتا، اور نہ وہ بتا رہے ہیں، اور جو لوگ جا رہے ہیں نہ ان کو ملنے دے رہے ہیں. ابھی ان کے پارٹی کے لوگ وہاں گئے اور انہوں نے ان کو نہ، ان کی میٹنگ شیڈیول تھی، ان کو اندر نہیں جانے دیا. ہم لوگ گئے ہیں، پچھلے 4 ہفتوں سے ہم لوگوں کو نہیں ملنے دے رہے. تو اب اس طرح کی پھر وہ باتیں پھیل رہی ہیں. اور یہ بلکہ انڈیا سے ہمیں تو پتہ چلا کہ انڈیا سے یہ خبر نکلی تھی کہ ان کو قتل کر دیا. اب اتنی بڑی بات کیسے انہوں نے شروع کی یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ. میم آپ پچھلے ہفتے جب پروٹیسٹ کرنے گئے وہاں پر اور ملنے کی کوشش کرنے کی کری آپ نے کہ میں ملوں اپنے بھائی سے، تو آپ کو روک دیا گیا، آپ کو جانے نہیں دیا گیا اور آپ کے اگینسٹ ایکشن بھی لیا گیا، آپ کو دھکا مکی بھی ہوئی، آپ کے ساتھ پٹائی بھی ہوئی. کس طریقے سے دیکھتی ہیں آپ کے ساتھ جو ایکشن لیا گیا اور جس طریقے سے لوکل گورنمنٹ ریئیکٹ کر رہی ہے، پولیس ریئیکٹ کر رہی ہے اس سچویشن کو؟ وہ پولیس کو کیونکہ انہوں نے حکم دیا ہوا ہے کہ ان کو آپ نے روکنا بھی ہے، اور پولیس جب میرا خیال ہے ان کو یہ بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ جو مرضی ان کے ساتھ کریں. یہ پاکستان میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی عورتوں کے ساتھ انہوں نے، کبھی کسی نے ایسی بدتمیزی نہیں کی، اور کبھی انہوں نے ایسا ظلم کسی پہ بھی نہیں ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ نہ وہ بچہ دیکھ رہے ہیں، نہ بوڑھا دیکھ رہے ہیں، اور نہ عورت دیکھ رہے ہیں یا آدمی ہے. جو ان کو اجازت ہے کہ جو بھی ان کو مل جائے اس کو آپ ویسے ہی ماریں جیسے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ چل رہا ہے پاکستان میں اس وقت. ایک آپ سب دنیا میں سب کو ہی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. میم آپ نے لاسٹ کب عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ٹائم انہوں نے کیا کہا تھا؟ کچھ اس بارے میں بتائیے ہم کو. وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں مشکل ہے، وہ بہت بڑی مشکل تو عمران خان خود کاٹ رہے ہیں کہ وہ ایک آئسولیشن میں، وہ سب سے مشکل قید ہوتی ہے آئسولیشن کی، اور جیل مینیول کے مطابق 4 دن سے زیادہ کسی کو بھی آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے. لیکن عمران خان کو پچھلے سال بھی انہوں نے 3 ہفتے آئسولیٹ کیا، جس میں ان کا بجلی بھی بند کری، گرمی تھی ابھی بجلی بند کی، اب اور ان کو کتابیں بند کر دی پڑھنے، ٹی وی بند ہے. مطلب ان کی ساری جو ضروری چیزیں ہیں وہ سب بند کر دی. اور وہ دوبارہ اب اس دفعہ انہوں نے وہی کیا کہ انہوں نے سارا سے رابطے بند کر دیے. اب کسی کو کچھ نہیں پتا اس وقت کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ظلم کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. اب لوگ نکل رہے ہیں اور نکلیں گے. آج بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی منگل کے دن وہاں گئے تھے، ہم وہاں بیٹھے سارا رات کے 12-1 بجے تک. تو اب میرا خیال ہے کہ صرف ایک کوئی سپارک ہوئے گا اور ان کو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ لوگ کس حد تک جائیں گے. انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ اب میرا تو اپنا دل کرتا ہے. آپ دیکھیں مجھے تو تکلیف ہے، مجھے ایک تکلیف ہے عمران خان کے لیے، میرے وہ بھائی ہیں، اس تکلیف سے بھی میں کہتی ہوں. اور پھر مجھے باقی سب لوگوں کی تکلیف ہے جو بے گناہ غریب مسکین لوگ انہوں نے جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں. تو مجھے میم اس چیز کی بہت تکلیف ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے والا ہے پاکستان میں اس کو لے کر؟ کیونکہ 2023 سے وہ جیل میں ہے عمران خان. اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ باہر آئیں گے اور بہت بڑا پروٹیسٹ کریں گے اس کو لے کر؟ ہوگا. دیکھیں انہوں نے پچھلے جب بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا تو انہوں نے بہت لوگوں کو گولیاں مار دی تھی. بہت، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بے شمار لوگ شہید ہوئے اس میں، جن کی گنتی بھی نہیں ہے. ان کے پاس ان کی کوئی گنتی نہیں ہے کہ کتنے لوگ تھے. انہوں نے لوگوں کی زخمیوں کو بھی چھپا دیا، ڈیڈ باڈیز بھی چھپا دی. پھر انہوں نے 9 مئی، جب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا، 9 مئی میں میں خود بھی وہاں موجود تھی، وہاں تب بھی انہوں نے یہ کیا
کہ لوگوں کو ڈائریکٹ ٹارگٹ سنائپرز نے ٹارگٹ کیا، لوگ بچوں کے سروں میں گولیاں ماری، لیکن پھر بھی لوگ ابھی تک نکل بھی رہے ہیں اور لوگ کھڑے بھی ہیں. تو اب ان کے کنٹرول میں شاید نہیں ہے. اب یہ ایک فرسٹریشن ہے ان کے لیے، جس میں یہ عمران خان کو تنگ کر رہے ہیں کہ عمران خان کہیں کہ مجھے معاف کر دو اور میں ملک چھوڑ کے جاتا ہوں، جیسے پہلے نواز شریف یا زرداری یا سب گئے ہیں. یہ چاہتے ہیں عمران خان، لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ تو سیاست دان تھے، عمران خان ایک لیڈر ہیں. عمران خان ریگولر پولیٹیشین نہیں ہے. وہ اس ملک کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، وہ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو یہ اس لیے ان کو یہ فرق سمجھ نہیں آئی. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر کوئی ایشو نہیں ہے ان کا. ان کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں جو عزت دی ہے وہ پرائم منسٹر سے بہت زیادہ ہے. تو اب یہ ان کو اس چیز پہ تنگ مطلب یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ڈیل کریں اور پھر یہ جیل سے باہر آئیں. وہ کہتے ہیں میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا چاہے مجھے ساری زندگی جیل میں رکھو. تو لیکن انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے، کیونکہ یہ اب اور زیادہ نہیں کر سکیں گے. ان کا ظلم بہت ہو گیا اور لوگ اب بالکل تیار ہیں. لوگ ہر وقت کہتے ہیں کہ جی آپ کال دیں اور ہم نکلیں، لیکن عمران خان نے منع کیا. انہوں نے کہا مت نکلے ایسے، کیونکہ یہ لوگ پہلے بھی مار چکے ہیں، یہ پھر ماریں گے گولیاں. تو بس یہ ہے. جس طرح کا ایکشن گورنمنٹ لے رہی ہے اور ایک اکیلے بندے کے اگینسٹ جس طریقے سے ان کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے، دکھی کیا جا رہا ہے، کیا لگتا ہے یہ گورنمنٹ کی بزدلی ہے اور وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ ایک انسان کے پیچھے اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں؟ کس طریقے سے دیکھتے ہیں میم آپ اس کو؟ دیکھیں وہ بڑے ان پاپولر لوگ ہیں. ان کو کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے. عمران خان کی طاقت ہی پبلک سپورٹ ہے. ان کے ساتھ عوام کھڑی ہے، جس میں سب آپ کہیں گے کہ ہر لیول کے لوگ ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں. ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. لوگ ان سے ناراض ہیں، لوگ ان سے خفا ہیں. دیکھیں جب آپ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، اپنے ملک کے لوگوں پہ، تو پھر لوگ آپ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. اب ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. انہوں نے سارے الیکشن ہارے اور انہوں نے سارے الیکشن رگ کر کے ان کو اگر کوئی 1400 ہوتا تو 1,14,100 کر دیا. تو انہوں نے سب بغیر یہ سب ہارے ہوئے لوگوں کی انہوں نے گورنمنٹ بنا دی ہے. تو اس لیے وہ گورنمنٹ کمزور بھی ہے، اور وہ کیونکہ کمزور ہے تو اس لیے وہ اپنی طاقت استعمال کرتی ہے. میم جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی پہلے بہت ریئیکٹ کیا تھا جب عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا، اب ان کا تھوڑا ریئیکشن کم ہو گیا ہے. آپ تھوڑا کس طریقے سے دیکھتے ہیں جس طریقے کا ریئیکشن ہے ابھی ان کا، اور آپ امید کرتی ہیں کہ اور زیادہ اچھے سے انٹرنیشنل کمیونٹی ریئیکٹ کرے؟ ابھی اس طریقے سے نہیں کر رہی ہیں. نہیں، مجھے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں وہ لوگوں کی بھی سیاست ہماری سیاست سے ملتی جلتی ہے. یہ لوگ بھی ان کے سہارے پہ بیٹھے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سب کچھ پتا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہیومن رائٹس ابیوز پاکستان میں کتنا ہوا ہے. کوئی عورت بچہ سب انہوں نے مارے ہیں اور ان کو سب چیزیں پتا ہے، لیکن ان کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی ریئیکٹ صحیح جگہ پہ کیا ہی نہیں ہے. تو ان سے یقیناً کوئی امید نہیں. ہمیں اپنے ملک میں اندر سے امید ہے کہ ہمارے لوگ کھڑے ہو کے اپنا حق بھی لیں گے، ان لوگوں کو بھی مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور کریں گے. تو اپنا ہی میرا خیال ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو، کیونکہ آپ آرام سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا، کوئی بولتا نہیں تھا تو وہ چلتا رہا. اب یہ ایک انتہا ہے، لیکن میرا خیال ہے اندر سے ہی لوگ ان کو کریں گے. اور یقیناً ان کو سپورٹ ہے انٹرنیشنل ملکوں کی، باہر کے ملکوں کی. میم کس کی سپورٹ کی بات کر رہی ہیں؟ کس یہ انٹرنیشنل؟ جتنے یہ جو باہر کی جو ملک ہیں، چاہے وہ انگلینڈ ہے چاہے امریکہ ہے چاہے سب، یہ لوگ ان کے سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز میں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا. انہوں نے خود، ان کی رپورٹ آئی ہے کہ سارا الیکشن فراڈ ہوا تھا. انہوں نے جو آئی تھی کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے ساری، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. تو ان لوگوں کو تو پتہ ہے سب کچھ، لیکن وہ کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو ان کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کے حکمران بنے اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہی رہیں. میم جس طریقے سے آپ نے بولا کہ پاکستان میں باہر والوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں، بٹ جو سفر کر رہا ہے وہ پاکستان کے عام ناگرک ہیں، اس میں ان کو دکھ دیکھنا پڑ رہا ہے. آئے دن پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس طریقے سے سب جگہ، عمران خان کے لیے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ. تو کس طرح اتنی ان پاپولر گورنمنٹ ہے میم اس وقت ادھر، اور ہاں آپ تو بہت ٹائم سے پالیٹکس بھی دیکھی ہے اس وقت کی، سب سے آپ گورنمنٹ کو سب سے زیادہ ان پاپولر مانیں گے اس وقت گورنمنٹ کو ہاں پرتاڑت کرنے بالکل. والے؟
बिल्कुल, मैं कहती हूँ ये तारीख की सबसे अनपॉपुलर है। ये इलेक्शन जिस बुरी तरह पहले भी हारे थे, अभी ये बाई इलेक्शन हुआ, उसमें 2% लोग निकले हैं। इन्होंने सारी इमरान खान की सीटों को खुद ही उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं कैंडिडेट्स, वो एमएनएस को, फिर उस पे इलेक्शन लड़के अपने लोगों को इनको जता रहे हैं, अपनी जो गवर्नमेंट इन्होंने बनाई हुई है। तो ये सारा कुछ, और ये सब बाहर की सपोर्ट से हो रहा है। मैम, जो जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया कवर कर रही है, हमको बहुत कम देखने को मिल रहा है जिस तरह का प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप ये समझती हैं कि वो डरे हुए हैं पाकिस्तानी मीडिया, उनको रोका गया है कि इस तरीके से कवरेज ना की जाए? पाकिस्तान में तो आपको पता है जो सेंसरशिप है वो इस इंतहा की है कि जिसका नंबर होता है वो ये ब्लॉक कर देते हैं। मीडिया वालों को इन्होंने अभी भी उठाया है। एक बड़े अच्छे एक्टिव सोहराब बरकत थे जो पाकिस्तान में बड़ी करते थे, चलाते थे अपना चैनल, उनको इन्होंने पकड़ लिया है कल परसों। उससे पहले एक आगा सरवर थे, उनको पकड़ लिया। तो ये इस तरह आए दिन उठा रहे हैं और उनपे बड़ा जुल्म तशद्दुद करते हैं कि वो बेचारे निकलेंगे तो उनको बोलने की भी इजाजत नहीं होगी। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान से बहुत सारे पाकिस्तान के पॉपुलर जो थे न्यूज चैनल्स में जो बैठते थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनको इन्होंने, वो पाकिस्तान से बाहर है, वो पाकिस्तान से भाग गए हैं, वो पाकिस्तान में आ नहीं सकते। और जो गए हैं उनको पाकिस्तान में उनके अकाउंट्स ब्लॉक, जमीनें, जो उनकी प्रॉपर्टीज को इन्होंने ले लिया, तो ये पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया। तो ये तो बहुत जुल्म है इस वक्त। जो लोग काम कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत है उनकी। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि, मैं सोचती हूँ शायद हम सोचते थे हम हिटलर की बातें सुनते थे पढ़ते थे, अगर आप मेरे से पूछेंगी तो मुझे लगता है कि ऐसा जमाना है कि जिसमें वो कहते थे हिटलर पकड़ के बेसमेंट्स में बंद कर दे, तो पाकिस्तान में भी इसी तरह ही कर रहे हैं। मैम, जिस तरीके का अभी आपके क्या नेक्स्ट स्टेप आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको इंटरनेशनल फोरम में जाना है, कुछ क्या नए स्टेप्स है, कोर्ट पर जाना है, किस तरीके से देख रहे हैं मैम आगे? आपको पता है मैं तो कोई बहुत पार्टी को वो करने वाली कोई इतनी वो नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल वही करती हूँ जो रोज होता है। तो मुझे नहीं लगता कि, मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर से ही देखें, अपने लोगों को खुद ही उठ के अपना हक लेना होगा। बाहर की कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हो भी नहीं सकती। हाँ, बाहर से उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने इमरान खान को इनको साइफर भेज के उतरवाया था, ये बाहर का बस ये कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने, जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो बस ये हमारे, वो ये सपोर्ट है उनकी इस वक्त पाकिस्तान के लिए। मैम, आपने आसिम मुनीर को डिक्टेटर बताया है, आपने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया। क्या उनका कम चलता है पाकिस्तान में, सिर्फ आसिम मुनीर ही सब कुछ इस संभाल रहे वक्त तो देखिए, हाँ इस वक्त तो मेरा ख्याल है, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ तो वो लोग अपनी सीटें हार गए थे, हैं? और उनको पीछे से अगर किसी ने जताया तो यही ताकत, इनसे बड़ी वही ताकत है। तो वो उनकी सपोर्ट में है, इसीलिए वो सब चल रहा है सिलसिला पाकिस्तान में। मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है या फिर पाकिस्तानी अभी आपके यहाँ पर हैं? क्या किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगी कि वो भी परेशान होंगे इमरान खान की हालत देखकर? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जो बाहर बैठे हैं, उनके पास कम से कम बोलने की आजादी है। उनको घरों से उठाएंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे नहीं। तो बाहर बैठ के जो भी अपना बोल सकते हैं, मीडिया में देखिए, अब तो सोशल मीडिया, वहां बोलेंगे तो सब जगह उसका आवाज जाएगी। तो जो कुछ लिख सकते हैं बोल सकते हैं, वरना पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जुल्म में है, बदतरीन वक्त है। आप अगर, मैं वही आपको कह रही हूँ ना, हमने हिटलर की कहानियां पढ़ी थी, ये सब पाकिस्तान में मिलती जुलती कहानियां, कि लोगों को पकड़ते हैं किसी को बेसमेंट में। देखें कि कई पिछले साल जो 26 नवंबर, जो 26 नवंबर था, अभी मैं पेशावर गए, एक उसके सर में गोली लगी, वो पैरालाइज्ड है उसका सारा जिस्म। इतने मार दिए इन्होंने, कत्ल कर दिए, इतने लोगों को किया, और इनको ये अफसोस भी नहीं है। और फिर आपको पता है कि इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये अंधेरा करके मारते हैं, इनको ये नहीं पता। फिर इन्होंने कहा कि कोई भी नहीं मरा, इन्होंने हॉस्पिटल से बॉडीज उठाई। तो जो ये जुल्म है, ये शायद आप कहानियां हमने लिखी पढ़ी थी पहले, देखें कि जी हम कहते थे जी जालिम वो था। पाकिस्तान इस वक्त बहुत जुल्म के अंदर है, और इन्होंने हमारे लोगों पे बहुत जुल्म किया है। अब लोग खुद उठेंगे तो अपना राइट लेंगे,
ورنہ اگر چپ کر کے بیٹھے رہے تو یہ لوگ تو اور زیادہ ظلم کریں گے. تو میں تو کہتی ہوں جو باہر بیٹھے ہیں ان کے پاس آزادی ہے بولنے کی، جو کچھ لکھ سکتے ہیں، جو کچھ بول سکتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کو بتا سکتے ہیں. ہیومن رائٹس کہنے کو تو دیکھیں دنیا میں ہیومن رائٹس ہے، ان کو نظر بھی آ رہا ہے. ان لوگوں کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کہنے کو تو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں لیکن جہاں پہ ظلم ہوتا ہے اس کے لیے بولتے نہیں ہیں. میرا خیال ہے پاکستان بہت برے حالات ہیں. پاکستان میں باہر لوگوں کے پاس آزادی ہے، ان کو بولنا چاہیے، اور لیکن انشاءاللہ ہمارے لوگ خود ہی اٹھیں گے اور خود ہی اس کو ٹھیک کریں گے. ویسے تو میم میرا لاسٹ کوشچن ابھی آگے کی پالیٹکس کو لے کر ہے کہ کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی ابھی جیل میں ہی ہے اور پتہ نہیں کب تک باہر آئیں گے، کس طرح کی پالیٹکس ہوگی آگے؟ کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے تو ڈکٹیٹرشپ شروع کر دی ہے، تو آپ نے جیسا بولا، تو آگے کس طریقے کی پالیٹکس کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ پہلے بھی ڈکٹیٹرز آئے تھے، ان کا بھی کوئی اچھا انجام نہیں ہوا تھا. تو ان کا بھی دیکھیں کتنی دیر زندہ رہ لیں گے اور کتنی دیر یہ ظلم کر لیں گے. لوگوں کو اٹھ کے اپنا ظلم کے خلاف کھڑا بھی ہونا پڑے گا اور ان کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ ہمیشہ اسی طرح ہم لوگوں کو جو جن کے پاس بندوق نہیں ہے ان پہ ظلم کرتے رہیں گے.